बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, मुनाजात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। जाफरी साहब से आज मैंने कुछ बात करनी है जी। 2025 स्टार्ट हो गया है, 2025 का पहला महीना, और पहले महीना जनवरी का, और उसमें दुआ की कबूलियत का वक्त कौन सा है? कौन सा वक्त ऐसा है जिस वक्त आपकी दुआ कबूल होगी? जब अल्लाह के बहुत ज़्यादा बंदा करीब होता है। वैसे तो अल्लाह से जब आप दुआ मांगें कबूल ही होती है, मगर ये कौन सा वक्त होगा जिसमें आपकी कबूलियत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, कैसे कह सकते हैं? जाफरी साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं सर? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है सर। सर, जनवरी में दुआ की कबूलियत का वक्त? दुआ की कबूलियत का वक्त तो हमेशा ही होता है जी। बिल्कुल ऐसे दुआ है। की कबूलियत होती क्यों है इसको समझिए, फिर आपको साथ भी समझ आएगी। जैसे आपकी खाने काबे में दुआ करें कबूल हो जाती है, क्यों? दुआ इमारत या किसी इमारत की मोहताज तो नहीं है। खाना काबा उसकी एनर्जी का मज़हर है, ठीक है। सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर के इर्द गिर्द दुआ कबूल हो जाती है। वो सरवर अंबिया अल्लाह के नूर का मज़हर है। औलिया के रोज़ों में, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े में जो है वो दुआ कबूल होती है, क्यों? वो नूर का मज़हर है, ठीक है। हर इंसान के लिए अल्लाह ने आसानी पैदा की हुई है। जो लोग वहाँ जा सकते हैं मालिक के मज़ाहिर में, वो ज़रूर जाएं। वहाँ पे उनको तो फ़र्ज़ भी है हज, और जो है वो सब के लिए उम्रा जो है वो ज़रूरी है, करना चाहिए अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो। इसी तरह आपके लिए अल्लाह बाज़ औक़ात एनर्जी वेव को बड़ी तेज़ कर देता है। दुआ की कबूलियत क्यों होती है? अल्लाह के नूर की वजह से। होराइज़न में वो एनर्जी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। जब आपके होराइज़न में वो एनर्जी ज़्यादा होती है तो फिर जो है वो आपकी दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं। अब ये एनर्जी वेव होती क्या है? होता ये है कि चूँकि पूरी दुनिया में सिस्टम जो है वो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की बेस के ऊपर चलता है। दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज़ हमेशा साथ साथ ट्रैवल करती हैं, और जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज़ हमेशा साथ साथ ट्रैवल करती है, ये जो पॉजिटिव एनर्जी जो है ना, ये कुछ घंटों के लिए बहुत अरूज के ऊपर होती है। जब ये अरूज के ऊपर होती है तो इंसान उस एनर्जी के साथ अगर जो है वो सिंक्रोनाइज़ कर ले तो वो अल्लाह के करीब होने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी उसमें आ जाती है। जब अल्लाह के करीब होता है तो दुआ कबूल हो जाती है। क्योंकि दुआ की कबूलियत की वाहिद एक टैगलाइन ये है कि जब इंसान अल्लाह के करीब होगा उसकी दुआ कबूल हो जाएगी, और कोई चीज़ नहीं है। ना दुआ हरफों से, अरबी, फ़ारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी से कोई उसको कोई लेना देना है, ना हाथ उठाने से उसका कोई लेना देना है, किसी चीज़ में उसका वो ताल्लुक़ नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो कायनात के मालिक से जुड़ने का नाम है। अब इसी तरह जब मैं बात करता हूँ कि वो साथ जो है वो आपके लिए कितनी पावरफुल है, तो वो साथ के पावरफुल होने का ताल्लुक़ भी आपकी ज़ात से है। आप अल्लाह के साथ कितना जुड़ सकते हैं। हम तो उस साथ के बयान कर देते हैं कि जी इस वक्त से इस वक्त तक ये एनर्जी जो है वो ये रहेगी, लेकिन उस साथ के दौरान आपने क्या करना है? आपका एहसास, आपकी चीज़ें वो करना तो आपने है। डॉक्टर का काम दवाई बताना होता है। डॉक्टर आपके हिस्से की दवाई खा नहीं सकता। बिल्कुल। आज तक किसी डॉक्टर ने थानू इतनी ना क्या कि जाओ तुसी घर चले जाओ तो दवाई मैं खा लाँगा, आराम आ जाएगा। हाँ, वो तो नहीं होता ना। अब ये जो साथ का टाइम है ये मैं बता देता हूँ, और मैं बताता हूँ इसको PST, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, यानी +500 GMT के मुताबिक। जितने भी टाइम जोन्स के लोग हैं वो इसको अपने टाइम जोन के मुताबिक कैलकुलेट कर लें। इस महीने जनवरी में ये साथ आ रही है 20 जनवरी, पीर वाला दिन बनेगा। 5:31 शाम को, यानी PM 5:31 PM, यानी 17:31 आवर्स के ऊपर ये जो है वो साथ शुरू होगी, और 11:57 यानी 23:57 तक ये चलेगी। पहले ये साथ जो है वो 2-6, मतलब मैंने कहा था कि 2 घंटे से लेकर 2.5 घंटे से लेके कुछ 7 घंटे तक ये रह सकती है। तो काफ़ी लंबा अरसा, 3 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 2 घंटे ये साथ का टाइम रहा। अब बड़े अरसे के बाद ये 6 घंटे और 26 जो है ना वो 26 मिनट का टाइम,
یعنی تقریباً 6.5 گھنٹے کا تقریباً 6.5 گھنٹے کا یہ ساتھ کا ٹائم ہے، اور یہ بہت پاورفل ہے، بہت زیادہ پاورفل ہے، اور یہ نئے آغاز کا وقت ہے، زندگی میں خوشی آنے کا وقت ہے کیوں؟ ہم اس کو جب کیلکولیٹ کرتے ہیں تو قرآن پاک کی کسی ایک صورت کے ساتھ یہ میچ کر جاتی ہے۔ جب قرآن پاک کی کسی ایک صورت کے ساتھ یہ میچ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت کی جو انرجی ہے وہ بھی ساتھ میں جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو یہ سورہ العلق سے میچ کرتی ہے۔ العلق قرآن پاک کی پہلی وحی، اقرا باسم ربک الذی خلق۔ اوکے، تو اس کا مطلب ہے یہ نئے آغاز کا وقت ہے، یہ زندگی میں خوشی آنے کا وقت ہے، علم اور ہنر میں اضافے کا وقت ہے، یہ سفر کے لیے بہت مبارک ہے، روحانی کیفیات کے لیے بہت اچھا وقت ہے، نئی چیزیں سیکھنے سکھانے کا وقت ہے، نئے رشتے طے کرنے کا وقت ہے، نئی بزنس وینچرز، نئی چیزیں بنانے کے لیے بہت شاندار ہوگا۔ یہ اوور آل بڑا کمال کا ٹائم، ویسے تو ہے ہی سارا ٹائم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، تو اس کا مطلب ہے یہ چیزیں بہت اچھی ہیں۔ اب اس کے بعد اگلا چیزیں ہم بتاتے ہیں کہ جی یہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، تو دعا تو میں خود بتا رہا ہوں آپ کو کہ دعا عربی، فارسی، اردو، پنجابی کسی چیز کی محتاج ہے ہی نہیں، بالکل۔ لیکن یہ ہے کہ جب ہم اس ساتھ کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، اس کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو پھر اس کے مطابق کچھ چیزیں جو ہے وہ انرجی کے حوالے سے فارمولیشن کر کے چیک کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ پڑھ لیں، یہ اتنی مرتبہ، یہ اتنی مرتبہ، یہ اتنی مرتبہ پڑھ لیں، تو آپ اس کا بیسٹ یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص فرض کیا کہ قرآن پاک نہیں پڑھنا جانتا، کوئی کام نہیں کرنا جانتا، تو پھر وہ صرف اور صرف اگر درود پاک پڑھ لے یا کچھ بھی پڑھ لے جو اس کو آتا ہے، تب بھی ساتھ کا بینیفٹ تو اس کو مل ہی جائے گا۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا اب طریقہ ہے وہ بتاتا ہوں۔ 2 نفل شکرانے کے سب سے پہلے بہت ضروری ہیں، کیونکہ جس کے گھر جانا ہے ظاہر سی بات ہے اس کو گریٹیٹیوڈ تو پیش کرنا ہی کرنا ہے نا۔ بالکل۔ دوسرا درود پاک، کم از کم درود پاک ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے آپ پڑھ سکیں۔ اور درود پاک اصل میں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کو گریٹیٹیوڈ ہے، اللہ کو گریٹیٹیوڈ دیا ہے تو سرور انبیاء کو، سرکار کو، اس کے بغیر تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ کلمہ بھی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے بغیر تو پورا ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے یا ان کی نبوت کا اس طرح اقرار نہیں کرتے، کافر ہیں۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سرور انبیاء کے امپیکٹ کے بغیر آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا، جو مرضی کر لیں۔ بالکل۔ تو پہلے اللہ کو گریٹیٹیوڈ دیں، پھر سرور انبیاء کو گریٹیٹیوڈ پیش کریں۔ اس کے بعد سورہ العلق کا میں نے ذکر کیا ہے، سورہ العلق 1 مرتبہ تلاوت کر لیں۔ اس کے بعد پھر دوبارہ درود پاک، کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے۔ پھر اس کے بعد آگے ایگزیکیوشن میں بھی ایک صورت قرآن پاک کی بہت اہم ہے، اور اس بار سورہ الاعلیٰ سے اس کی جو ہے ایگزیکیوشن ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے سورہ کوثر 19 مرتبہ، سورہ قدر 9 مرتبہ، پھر سورہ الاعلیٰ 3 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ قدر 9 مرتبہ، اور پھر سورہ کوثر 19 مرتبہ۔ یہ ایک پورا سیکوینس کرنے کے بعد پھر دوبارہ درود پاک، سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبت، عقیدت، پیار، خلوص کے ساتھ نذرانہ عقیدت درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، جتنی محبت کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں پیش کریں۔ کم سے کم ایک تسبیح ہے، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کی محبت ہے، جتنا آپ سرور انبیاء سے محبت کرتے ہیں، ان کی آل سے محبت کرتے ہیں۔ درود سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین اور ان کی آل کے اوپر ہے، جتنا مرضی درود جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے بھیجیں۔ ہاں بالکل۔ جیسے درود ابراہیمی میں آل ابراہیم اور درود ابراہیمی میں آل محمد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اوپر درود بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد صلاۃ الحاجت، اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، ایسے ہی پیش ہوں جیسے بچہ اپنے دکھ تکلیف لے کے ماں کے پاس جاتا ہے۔ بچے کو یقین ہوتا ہے نا کہ ماں ضرور مدد کرے گی، تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین
نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے. ہونا تو ہے اور بہترین ہونا ہے. اور پھر اس کے بعد دعا کریں. دعا میرے لیے بھی کریں, آپ کے لیے بھی کریں, میری ٹیم کے لیے بھی کریں, آپ کی ٹیم کے لیے بھی کریں, اپنے لیے بھی کریں, اپنے پیاروں کے لیے بھی کریں, ان کے لیے بھی کریں کہ جو کسی کے پیارے نہیں ہیں, ان کے لیے بھی کریں جو سب کے پیارے ہیں, سب کے لیے دعا کریں. اچھوں کے لیے بھی کریں, جو نہیں اچھے ان کے لیے بھی کریں. دعا تو کریں. ہاں یہ رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے ایک ایک لفظ میں کائنات بند ہے. آپ نے فرمایا اگر تم اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتے ہو تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا کائنات کا کمال کا یہ اصول ہے کہ دشمن کے لیے دعا کریں گے تو آپ کو اپنے لیے ضرورت نہیں ہے. وہ جب آپ اپنے دشمن کے لیے دعا کریں گے نا تو آپ کے اندر آٹومیٹیکلی پازیٹیوٹی آ جائے گی. وہ پازیٹیوٹی آئے گی, اللہ نزدیک آ جائے گا, آٹومیٹک کام ہو جائیں گے. کیا بات ہے. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کائنات کی پاک ترین مقدس ترین ذات کا نام ہے. ایسے ہی عام سی ذات ہے تو سمجھے تو صحیح. بالکل ایسے ہی. اور سرکار سے محبت کریں تو دیکھیں یہ. اور اگر آپ کے دل میں اللہ کی اور اس کے رسول سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت واقعی میں جاگزین ہو گئی تو پھر اس دعا کی ساتھ کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر 24 گھنٹے دعا دی ساتھ ہے. کیا بات ہے. یعنی ایک تو ہے نا کہ یہ بجلی آ رہی ہے تو اس سے کنیکشن ہے, میٹر ہے, ہاں جی ٹھیک ہے, اور ایک آپ نے اپنا جنریٹر لگا لیا. بالکل. تو اب بجلی گئی بھی ہوگی, آپ کا جنریٹر چل رہا ہوگا. چل رہا ہے. ڈائریکٹ ہو گئے تسی. اینی کھیڈ ہے. بہت شکریہ سر. ویلکم سر. حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جنوری میں دعا کی قبولیت کا وقت بتا رہے تھے. اپنے لیے بھی دعا کریں, ہمارے لیے بھی دعا کریں. بہت شکریہ سر. ویلکم سر. سلام پاکستان.